کیپٹل ٹاک جو ہے وہ پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد سے ہوتا ہے اور بڑے سالوں سے ہو رہا ہے. تو کیپٹل میں جو اہم حالات و واقعات ہوتے ہیں اس کا ہم کچھ نہ کچھ ذکر تو ضرور کرتے ہیں. تو آج پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد میں سندھ کے علاقے کشمور اور کندکوٹ سے آئے ہوئے لوگ جو ہیں انہوں نے ایک مظاہرہ کیا ہے نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر. سنیں ان کا مسئلہ کیا ہے. کشمیر میں ڈاکو راج، ضلع سے ڈاکو راج، کشمیر ضلع سے قتل و غارت، کشمیر ضلع سے ظلم و بربریت، ڈاکو راج ختم کرو، ڈاکو راج ختم کرو. کشمیر سے بچے اغوا کرنا، نوجوان اغوا کرنا، بچے اغوا کرنا بند کرو. ڈسٹرکٹ کشمیر ہے، وہاں ایک ڈاکو راج ہے. وہاں کے جو ہمارے نمائندے ہیں وہ ہماری نہیں سنتے ہیں. تو 2 ماہ کے اندر میری برادری کے 5 لوگ قتل ہو گئے ہیں. ہمارا کوئی پرچہ کاٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے بچے اغوا ہیں، ہمارے بھائی اغوا ہیں. ہم کو روزانوں کے بنیاد پہ گولیاں ماری جاتی ہیں. اسٹیٹ کے اندر ایک اسٹیٹ بنی ہوئی ہے، وہ ڈاکو اسٹیٹ بنی ہوئی ہے. تو آغا رفیع اللہ صاحب، اس پر مجھے پتہ ہے آپ کے پاس کافی انفارمیشن ہے، لیکن یہ ایک ایشو نہیں ہے کہ صوبائی مسئلہ ہے لا اینڈ آرڈر، لیکن سندھ کے لوگ جو ہیں وہ کراچی جا کے مظاہرہ نہیں کر رہے، اسلام آباد آ رہے ہیں. جی میر صاحب، میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. کشمیر سے ہمارے ینگسٹر ایم این اے علی جان مزاری صاحب نے آج پرائم منسٹر صاحب سے بھی ملاقات کی. پھر اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے محسن نقوی صاحب کو کہا اور محسن نقوی صاحب اور ہم نے بیٹھ کے آج اس کے اوپر کافی میٹنگ سی. یہ ایشو یہ ہے کہ یہاں پر کشمیر کے ساتھ 3 صوبوں کے بارڈر لگتے ہیں. سندھ سے کشمیر کا ڈسٹرکٹ ہے، پھر اس سائڈ پہ بلوچستان اور اس سائڈ سے پنجاب. تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ادھر سے آپریشن کرتے ہیں تو یہ پنجاب نکل جاتے ہیں یا پھر بلوچستان نکل جاتے ہیں. ابھی بھی نا ادھر آپ کے ادھر اس طرف پنجاب بیٹھا ہوا ہے، اس طرف خیبر پختونخوا بیٹھا ہوا ہے، تو آپ تینوں مل کے کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتے؟ نہیں، اسی لیے میر صاحب کے پی ایم صاحب سے ریکویسٹ کی، جس پہ انہوں نے وزیر داخلہ کو کہا اور آج انہوں نے اس چیز کی پوری بریفنگ لی. اسٹیٹ منسٹر بھی بیٹھے ہوئے تھے اور نیکسٹ انہوں نے بولا میں 2-4 دنوں میں فوراً ہی آپ لوگوں کو آگاہ کروں گا کہ ہم اس کے اوپر کیا ایکشن لیا جا رہا ہے. اور بہت ساری جو یہ آپ نے مجھے فوٹیج میں دیکھیں، اس میں نے 1-2-3 لوگوں کو تو آج علی جان مزاری کے ساتھ دیکھا بھی کہ یہ ان کو انگیج کر رہے تھے اور ان کا مسلسل کافی ٹائم سے یہ ایشو چل رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ پیپلز پارٹی کے ووٹر ہیں، یہ 100% ہمارے ووٹر ہیں. 100% آپ دیکھیں نا، یہ آپ پیپلز پارٹی کے ووٹر اسلام آباد میں آ کے کہہ رہے ہیں سندھ سے ڈاکو راج ختم کرو. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اسی لیے تو ہم بہت سی چیزوں کے اوپر فیڈرل میں ہمارے تحفظات ہوتے ہیں. لیکن اچھا، اور تھوڑے دنوں میں عقیل ملک صاحب جو سندھ اور پنجاب کا جو بارڈر ایریا ہے وہاں پہ جو پنجاب کے لوگ جو تنگ ہیں ڈاکوؤں سے، وہ بھی آنے والے ہیں ادھر. اور بیچارے جو خیبر پختونخوا والے ہیں وہ تو آنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو آنے نہیں دیا جاتا. تو شاید خٹک صاحب یہ اس پر ان ایشوز پہ ہماری قومی اسمبلی میں ڈیبیٹ کیوں نہیں ہوتی؟ بالکل، یہ بنیادی انسانی حقوق جو ہیں یہ اس کی خلاف ورزی ہیں کہ وہاں سے بچوں کو اغوا کر کے لے جاؤ، اغوا برائے تاوان، یا ان کو سب سے زیادہ لوگ آپ کے صوبے سے اغوا ہو کے ادھر جاتے ہیں کشمیر میں. پتہ آپ کو؟ دیکھیں، میں اس پہ سیاسی بات نہیں کروں گا. سادہ لوگ ہیں، ہنی ٹریپ جو ہے وہ سادہ ہے. میں میرے حلقے کے 2 خود کچے کے ڈاکو میرے حلقے کے لوگوں کو اغوا کر کے لے گئے تھے. ان کو کہا تھا کہ جی کوئی ڈیمپر ہے تو وہ ہم آپ کو سستے داموں بیچ رہے ہیں 4-5 لاکھ. تو اس نے کہا کہ جی سستے داموں ڈیمپر ملے تو وہ گیا، وہ جو ڈی سی میں ڈرائیور تھا بیچارہ، ہوا اس کو لے گئے. پھر بڑی مشکلوں سے اس کو بازیاب کرایا ہم نے. میرے خیال میں اگر رفیع اللہ کو یاد ہو تو میں نے اس کو بھی کال کی تھی، ہمارے حال کی حکومت نہیں تھی اس ٹائم. اسی طرح دوسرے ہمارے ایک تھا، وہ اس کو بھی کچے کے ڈاکو اغوا کر کے لے گئے تھے. اللہ نے کہا تھا، اس طرح کافی دوستوں نے کہا. بہت سے ایسے ایشوز آتے ہیں. دیکھیں اسی طرح اگر خیبر پختونخوا میں آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھی طالبانائزیشن کا یہ ایشوز ہیں، وہاں پہ بھی اسی طرح ایشوز آتے رہتے ہیں. لیکن جہاں پہ منظم گینگ ہو، جہاں پہ ڈاکو راج بن جائے تو اس کے خلاف پہ ریاست کو ایکشن ضرور لینا چاہیے. جی، ریاست جو ہے، یہ جو بارڈر ہے سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا کا، یہاں پہ تینوں صوبوں کے ڈاکو جو ہیں ان کی ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیشن بھی ہے، دشمنیاں بھی ہیں. ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی؟ تو ہو سکتی ہے. بالکل، آپ نے جس طرح کہا کہ یہ صوبائی سبجیکٹ ہے، اور یہ بات بالکل میں دا کاسٹ آف ریپوٹیشن، کیونکہ میری آج آنریبل ممبر سے ملاقات بھی ہوئی تھی علی جان مزاری صاحب سے، اور واقعتاً ان کا سنگل پوائنٹ ایجنڈا تھا. انہوں نے پی ایم سے صرف اور صرف لا اینڈ آرڈر سچویشن کے اوپر بات کی. انہوں نے کہا کہ ہمارا ایشو ہے کہ بلوچستان، سندھ اور پنجاب کا یہ بالکل ایک میٹنگ پوائنٹ ہے، اور یہاں پہ پھر ایک لا لیسنس آ جاتی ہے
اس پوری سچویشن کی، کیونکہ جورسڈکشنل ایشو ہے. اور وہ جو آپ نے بڑی بڑی موٹر ویز بنائی ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ نے بنا کے دی ہیں، اب ان پہ سفر کرنا مشکل ہو گیا. نہیں، اب ایکشن ہوگا. آج ان کی ملاقات ہوئی ہے، جس طرح اگر رفیع اللہ صاحب نے بھی بتایا. دیکھیں where there is a will there is a way، اور جہاں پہ ول ہوتی ہے وہاں پہ بالکل راستہ نکل آتا ہے. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ آج کیونکہ وزیر اعظم صاحب کے نوٹس میں بھی آ گیا تو انشاءاللہ اس پہ جلد از جلد ایکشن ہوگا. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. اور ایک بڑا ہی اہم یہ ایشو سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان کا بھی، یہ بارڈر ایریا جو ہے، اس بارڈر ایریا میں ڈاکو راج قائم ہوا ہوا ہے، اور یہ ڈاکو راج فیڈرل گورنمنٹ اور چاروں صوبائی حکومتوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور اس ڈاکو راج کو ختم کرنا چاروں صوبائی حکومتوں اور فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، اور ان کو مل کے کچھ کرنا ہوگا.